پہلی بات زمین کے حصے سارے بتا دیے. دوسری بات آباد بر اعظم وہ کتنے ہیں؟ اور درمیان میں سرزمین عرب، سرزمین اسلام، آسمانی کتابوں کے نزول کا مقام اور علاقہ. اگلی بات کیا تھی؟ قرآن آسمانی کتابیں کس کس خطے میں نازل ہوئی. تو یہ جو حضرت صاحب تشریف سر رکھ کر عالم بالا میں جو تشریف لے گئے نا، ان کو ہلائیں. آگے چلیں. ہاں جی، تو اب آپ دیکھیں آسمانی کتابوں کے نزول کی جگہ اب آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. یہ کون سا بر اعظم ہے؟ تینوں کا سنگم ہے. سرزمین اسلام، سرزمین عرب، ارض القرآن بھی یہی کہلاتا ہے. آپ نے ارض القرآن کے نام سے کتابیں پڑھنی ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہی علاقے ہیں ارض القرآن. سعودی عرب اور آس پاس کے ممالک. قرآن پاک میں جہاں کہیں کسی ملک کا نام آیا ہے، کسی علاقے کا نام آیا ہے، تو وہ اسی خطے سے تعلق رکھنے والے علاقے ہیں. انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. چلتے جائیں. انبیاء قرآنی کا تذکرہ 3 طریقوں سے ہوا تھا. اس دن بتایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ پہلا طریقہ کیا تھا؟ مبہم. وہ کتنے انبیاء تھے؟ نہیں، مبہم طریقے سے 8 کیسے تھے؟ مبہم طریقے سے تو فرمایا ہم نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں جو بینات لے کر آئے تھے. 1,24,000 یا 2,24,000. آگے چلے. یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. یہ مبہم تذکرہ ہے. چلتے جائیں. اور نام لے کر بغیر نام کے کتنے پیغمبر آئے ہیں؟ وہ 8 یاد ہیں آپ کو؟ آگے جی نام لے کر کتنے پیغمبروں کا ذکر کیا؟ 26. وہ 26 بھی یاد ہیں. چلیں. انبیاء کی مجموعی تعداد کیا ہے؟ چلیں. مشکات شریف میں اور مسند احمد میں کیا لکھا ہے؟ جی. شرح فقہ اکبر میں کیا لکھا ہے؟ جب مخزہ 2,24,000. جی. اور لیکن ان احادیث کی حیثیت ضعیف ہیں. یہ احادیث تو ہم تعداد متعین کیے بغیر تمام انبیاء کو مانیں گے. چلیں. وہ 26 انبیاء جن کا نام لے کر تذکرہ ہوا ہے، ان میں کتنے عراقی ہیں؟ جی گڑبڑ ہو رہی ہے. گڑبڑ ہو رہی ہے. یہ کوئی ایک تو ہوگا، یا 4 یا 3. جی 4 والے کون کون ہیں؟ جی ہاتھ 4 3 بس 4 نہیں ہاتھ اٹھائے کہ وہ 4 ہیں. باقی سب کیا کہتے ہیں؟ 3 ہے 4 ہے؟ تو بھی ہاتھ اٹھاؤ نا جس کے ہاں 4 ہے. وہ ایک آدمی مسجد میں گھسا نا، آگے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا ایسے ہاتھ چھوڑ کر، دوسرے فاصلے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا. تو جب وہ درمیان میں آیا، ایک تیسرا بندہ آیا، وہ پریشان ہو گیا کہ میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھوں یا باندھ کے نماز پڑھوں. سوچتا رہا کہ کیا کروں، آ کر درمیان میں کھڑا ہوا ایسے ہاتھ کیا. تو آپ ہی 3 اور 4 کوئی اور راستہ نکالیں. آپ کو یاد نہیں؟ آپ نے یاد کیا نہیں؟ آگے چلیں. آگے چلیں. یہ عراق ہے، یہاں کے 4 ہیں. ابھی آپ جو ہے نا، اس کے بعد اگر یاد نہ رہا تو نقصان ہوگا. یعنی جو فائدے ہوں گے وہ اس سے محرومیت بھی نقصان ہے. یہاں کتنے ہیں؟ پھر بولو. اور یہاں 13. یہ شام، لبنان، فلسطین، اردن، ان سب میں 13. یہاں اب تو نہیں بھولیں گے نا؟ اب وہ 4 کے نام بتاؤ جو یہاں ہیں. ہاں جی. ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام. پھر دوہراؤ. ادریس، نوح، ابراہیم. جلدی جلدی. ادریس، نوح، ابراہیم، یونس. ایک ساتھ. پھر بولیں. یہ طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ ہی نہیں ہے. ایک آواز ہو. ادریس. بس پہلے
علیہم السلام. جی ترتیب بدلنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ فلسطین سے، یہ فلسطین ہے، یہاں سے بنی اسرائیل یہاں کیسے آئے، اور ناموں میں ترتیب بدل دی تو کیسے آئے، پھر نہیں سمجھ آئے گا. جی پہلا نام، ہاں جی ویسے جواب ہو نہیں گیا کہ بھئی فلسطین سے وہ مصر کیسے منتقل ہو گئے. جواب ہو نہیں گیا. کیسے؟ بھئی یوسف علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے نا فلسطین میں، اور ان کے بھائیوں نے انہیں کہاں پھینکا، اور پھر وہ وہاں سے نکلے کنویں سے، اور پھر ان کو بیچا، اور یہاں مصر میں آ کر عزیز مصر کے گھر پہنچے. بعد میں اللہ نے ان کو حکومت دی. پہلی اسرائیلی ریاست یہ قائم ہوئی ہے، پہلی اسرائیلی ریاست. اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، تو ان کا بیٹا پہلا حکمران بنا ہے. کیا نام تھا ان کا؟ دیکھو نا، بھائیوں نے گم کرنا چاہا، وہ گم ہوئے. اللہ کی حکمتیں بھی اللہ کی حکمتیں. ابراہیم، یہی یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں لاوی، ان کے پڑپوتے کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا ضرور ہے، فلسطین نہیں پہنچایا. فلسطین پہنچانے والے پھر یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں. جس کو گم کرنا چاہتے تھے نا، اس نے ان کو بچایا، کہاں پہنچایا، اور واپس داخلے کا سبب اسی کا پڑپوتا بنا. ساری نسل پھر وہاں یوشع بن نون علیہ السلام پڑپوتے ہیں یوسف علیہ السلام کے. اللہ کی حکمتیں بھی، اس لیے کہتے ہیں نا واللہ غالب علی امرہ. آپ کے خلاف ساری دنیا جمع ہو جائے، آپ کو مٹانے کے در پہ ہو جائے، کوئی نہیں مٹا سکتا. ہمارے لیے زندہ مثال ہے نا. پنجاب میں تبلیغی کام مضبوط ہے یا نہیں ہے، اتنا مضبوط ہے یا نہیں، لیکن ریونڈ کدھر ہے؟ پنجاب کے دل میں، خالص دل میں ہے نا. حالانکہ آس پاس کے لوگ ہم وہاں دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں. وہ ایک مجھے کہنے لگا تم لوگ پٹھان کہاں سے عذاب ہم پر مسلط یہاں ہوئے ہوں، ریونڈ میں کہہ رہا تھا. میں نے کہا جس طرح نبی علیہ السلام اور اس کے صحابہ کرام کو مکے والوں پر عذاب بنایا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، تو کہتے نہیں وہ تو رحمت ہے. میں نے کہا پھر ہمیں بھی رحمت سمجھو نا یار، ہم تو کوئی یہاں اچھا یہاں کے 6 ایک ادھر ہیں. نام بتاؤ جلدی جلدی، بولو بولو. دیکھو آپ نے پھر گڑبڑ کی. ہود، صالح، شعیب، نام اسی طرح یاد کریں. یہ اردن میں نہیں، اردن کے نیچے ہے. یہ مدین اور تبوک کا علاقہ ہے. یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے. اور یہ جگہ یعنی مدینہ سے اوپر ہے اور تبوک سے نیچے ہے، درمیان میں. فضائل اعمال شریف کے بھی پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے، سننے کی. اس میں واقع ہے نبی علیہ السلام تبوک سے واپس آ رہے تھے، سمودیوں کی بستی سے گزر ہوا، سنا ہے آپ نے؟ وہ یہ جگہ تھی. ہود، یاد ہو گیا اب؟ یہاں کے تو بالکل آسان ہے. پہلے پیغمبر کا نام، آخری پیغمبر، اور تیسری شخصیت یاد ہو جائیں گے اب؟ جی اب اور یہاں دو تو یہاں ہے نا، نبی علیہ السلام یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. اب تو نہیں بھولیں گے. بقیہ وہ جو نام آپ نے یاد کیے تھے، پہلے باپ بیٹے کا گروپ، وہ کون سا گروپ تھا؟ باپ بیٹا، اسحاق و یعقوب. دوسرا گروپ داؤد و سلیمان. اور ایک خاندان کے 3 نبی بتا دیں مجھے، زکریا اور عزیر علیہ السلام. یہ فلسطینی ہے، 8 فلسطینی. آگے پھر ایک رہ گئے اردن کے، وہ کون ہے؟ لوط علیہ السلام. اور شام کے 2، ایوب علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام. اور لبنان کے 2، الیاس علیہ السلام. لیکن میں نے بتا دیا نا کہ اگر یہ یاد نہ بھی ہو تو 13 شام کے ہیں، بس پھر بھی آسانی ہو جائے گی. کیونکہ اس زمانے کا شام آج تقسیم ہوا ہے، اس وقت یہ سارا ایک شام کہلاتا تھا.
یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، پڑھا کسی کتاب میں؟ وہ یہی سرزمین، شام کی سرزمین، وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، یہ سارا علاقہ ہے۔ اب تو یاد ہوگا انشاءاللہ، واپس کرو۔ اب یہ انبیاء واپس نہ خطلاش، آگے چلو۔ یہ تین یوسف موسیٰ کہاں کے ہیں؟ وسط عرب میں یہ 6۔ دیکھو نا، آدم علیہ السلام، محمد علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کہاں کے ہیں؟ ہود، صالح، نہیں، شعیب علیہ السلام تبوک میں ہے، ہود علیہ السلام جنوب میں ہے، صالح علیہ السلام درمیان میں، اور عراق کے، اور یہ شام کے، شام اور فلسطین اور لبنان اور اردن کے، یہ 13 ہے بشمول عزیر علیہ السلام کے۔ انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے آپ۔ چلیں آگے چلیں، اب آگے جائیں۔ ان کے نام ایک مرتبہ نہیں آیا، متعدد بار قرآن پاک میں آئے ہیں۔ سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے۔ وہ جو انبیاء 5 اولو العزم پیغمبر بتائے تھے، ان کے گروپ کس طرح تقسیم کیے تھے؟ گروپوں کا نام بتا دو۔ 2 بابے، وہ کون کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اور 2 بڑے مذہبوں کے پیغمبر، اور آخری پیغمبر۔ اب عنوان آپ لگا دیں، ان کا اور ان کا عنوان بولو، ان کا اور ان کا عنوان، اور کتنے ہو گئے؟ پہلے پیغمبر۔ اب کس کا کتنی بار ذکر ہوا ہے، یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے کچھ اشارات دیے تھے کہ مثلا ہود علیہ السلام کا تذکرہ 7 مرتبہ ہے، 2 بڑھا دو، 9۔ کتنا کس پیغمبر کا ذکر ہے جی؟ ہود، صالح علیہ السلام، اور 11 دفعہ۔ چلیں اب آتے ہیں سیرت کی طرف، اور سیرت کو توجہ سے سماعت فرمائیں جی۔ سیرت کا خلاصہ 2 باتیں ہیں۔ سیرت کی ضرورت کیا ہے بھئی؟ انسانوں کو کامیابی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کامل اور مکمل نمونہ کون ہے؟ چلیں چلتے جائیں۔ 5 مرحلوں میں ہمیں نبیوں کے رہنمائی کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کی رہنمائی کی، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں اور اخلاقیات میں۔ چلیں جی، دنیا کا جو اس زمانے کا مذہبی نقشہ تھا، کتنے مذاہب تھے؟